استعمال حبوب الحمل وہ پریگننسی کو ڈیلے کرنے کی دوائیاں کھائی جاتی ہیں، عورتیں دوائیاں کھاتی ہیں، اس کے بارے میں سماحت الشیخ صالح الفوزان سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میں اپنے فیس بک پیج پر اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ پیج جو ہے میرا وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہوا ہے، لیکن کاپی رائٹ کی وجہ سے خاصے میرے خیال سے مسائل ہیں، پیچیدہ ہے سوشل میڈیا پہ۔ یوٹیوب تو بہت اس کا دامن اتنا تنگ نہیں ہے، لیکن فیس بک کا دامن مجھے لگتا ہے کہ خاصا تنگ ہے، لیکن یہ بڑی دنیا ہے اور اس دنیا سے بھی ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور اپنی اس موقف کو جو خوبصورت موقف ہے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا، لوگوں کی پریشانیوں کا حل ان کو بتانے کا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جو مجھے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں وہ علماء اور مشائخ جو کہ ہمیشہ میری اصلاح کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں اور مجھے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نصیحتوں کو آپ کے موازین حسنات میں جمع فرمائے اور ہمیں اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شیخ صالح الفوزان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کنڈم یا وہ میں ڈیلے کرنے کی، پریگننسی کو ڈیلے اوائڈ کرنے کی، ڈیلے کرنے کی جو دوائیاں عورتیں کھاتی ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وكذلك استعمال الواقی الذکری هل تقاس علی العز۔ تو شیخ سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ جو کنڈم ہوتا ہے کیا یہ عزل سے ہی اس کا قیاس لیا جائے گا؟ عزل ہی کی طرح سے؟ عزل کیا ہوتا ہے؟ عزل یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی جب ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں تو منی عورت کی شرمگاہ میں نہ نکال کر باہر نکالتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عزل کیا کرتے تھے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی، آپ نے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 250 پر، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 160 پر نقل کیا ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے۔ الواقع الذکری هو العزل۔ الواقع الذکری هو العزل۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کنڈم ہے، اس کنڈم ہی کو تو دراصل یہی اس کا استعمال ہی تو عزل ہے۔ واما الحبوب فهذه استشار فيها الطبيب۔ لیکن وہ جو میڈیکیشن خواتین لیتی ہیں اپنی پریگننسی کو ڈیلے کرنے کے لیے یا پریگننسی کو مینج کرنے کے لیے، اس کے بارے میں شیخ کی نصیحت یہ ہے، شیخ صالح الفوزان، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ ڈاکٹروں سے مشورہ لیا جائے۔ اذا كانت الحبوب لا تقطع الحمل، اذا كانت الحبوب، جب یہ جو دوائیاں ہیں نا، اگر یہ حمل کو ضائع کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتی ہے، کی جا رہی ہیں، یا حمل کو ضائع کرنے کا ان کا کام نہیں ہے، تب تو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ما تقطع الحمل وانما تؤجله فقط، وانما تؤجله فقط، تو اس کو اگر وہ ڈیلے کرتی ہے میڈیکیشن تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ ضائع کرنے کے لیے آپ یوز کر رہی ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، فلا باس۔ تؤجل الحمل عن المرأة لأجل الحاجة۔ ایک عورت ضرورت کے تحت، کسی بھی ضرورت کے تحت، وہ اپنی پریگننسی کو مینج کرنے کے لیے دوائی کھاتی ہے، من أجل تغذي طفلها الرضيع أو أنها مريضة ما تتحمل۔ ایک عورت پہلے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہے، اور وہ بچوں کے درمیان گیپ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ گیپ بھی رہے، یا بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ ابھی بچہ کنسیو نہیں کرنا چاہتی۔ تكرر الحمل في وقت متقارب، تأخذ ما ينظم الحمل،
وہ عورتیں جو کہ اس طرح کی پریگننسی کو مینیج کرنے کے لیے دوائی کھاتی ہیں تاکہ ان کا گیپ رہے اور بچے یک بعد دیگرے، جیسے کہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کہتی ہیں کہ میرا بچہ جب بڑا ہو جائے گا تب میں کنسیو کروں گی، میرا بچہ جب تھوڑا سا چلنے پھرنے لگے گا، اور شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بیماری کی بھی وجہ ہے تب بھی یہ دوائی لے سکتی ہے، لیکن طبیب سے، ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد۔ هذا لا بأس به بعد استشارة الطبيب. تو اس طرح کی دوائیوں کے استعمال میں ڈاکٹروں سے خاص طور پر مشورہ لینے کے بعد ہی انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ وہ خواتین جو کہ پریگننسی کو مینیج کرنے کے لیے یا گیپ رکھنے کے لیے یا اسے پریگننسی کے درمیان ڈیلے کرتی ہیں کنسیو کرنے میں اور دوائیاں کھاتی ہیں، یا مرد حضرات کنڈم استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بچے پیدا نہ ہوں کسی بھی وجہ سے، جو ان کا عذر ہے وہ تو بہرحال وہی جانتے ہیں، لیکن شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ عزل کرنا ہے، اور عزل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ اس کو بعض اہل علم نے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے، تو اس کو کراہیت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور بہتر ہے کہ آدمی نہ کرے، لیکن اگر ضرورت ہو، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی لا باس بھی، تو اس پہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے اس فیس بک پیج سے آپ مستفید ہو رہے ہوں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل سے بھی جڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ یوٹیوب چینل پر میں ڈیلی اپڈیٹ کرتا ہوں، ہر ویک، ہر ہفتے آ کر آپ کے لائیو آپ سے گفتگو بھی کرتا ہوں۔ طلاق کے مسائل پر اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ جب میں لائیو آتا ہوں یوٹیوب چینل پر اس وقت آپ آ جائیں، آپ کال کریں تفصیل سے۔ ڈاکٹر سعید الخسلان سے ایک عورت نے پوچھا طلاق کے بارے میں، تو شیخ نے منع کر دیا، شیخ نے کہا کہ اس وقت تک میں آپ کو جواب نہیں دوں گا جب تک کہ تفصیل سے تمام باتیں آپ سے نہ سمجھ سکوں۔ تو ہمارے یہاں تو یہ فیشن ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کہہ دیا جاتا ہے میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، مفتی صاحب تو انتظار میں رہتے ہیں، ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ طلاق تو ہو گئی ہے، اب آپ کو جائیے حلالہ سینٹر میں حلالہ کروا لیجئے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت محفوظ رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حلالہ سینٹر جو انڈیا پاکستان میں کھلے ہوئے ہیں ان پر تالے لگ جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی بہنوں اور ان پاک مسلمان خواتین کی عزت محفوظ رہ سکے، اور اس کے لیے آپ اس چینل سے جڑیں گے، اس پیج سے جڑیں گے اور اس چینل کو سپورٹ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم دونوں مل کر، ہم اور آپ، سماج کا کام ہے یہ، کمیونٹی کو بچانا اس گندے عمل سے، حلالے سے، تب تک ہم اپنی بچیوں کو نہیں بچا پائیں گے جب تک کہ ہم اور آپ مل کر کام نہیں کریں گے۔ اور اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو جب میں لائیو آتا ہوں نا اس وقت آپ کال کر لیں، عمومی میں 5 بجے مکہ مکرمہ 5:30 کے درمیان مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق یوٹیوب پر چینل پر آتا ہوں، یہاں بھی کوشش کروں گا، لیکن اگر آپ ہفتے کے کسی بھی وقت آپ چاہیں کہ عاقل صاحب میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کیونکہ سعودی عرب کے کبار علماء کے فتاوی جات طلاق کے مسائل میں بہت آسانی ہے، بہت آسانی سے 99.9% جو طلاق ہوتی ہے نا ہندوستان پاکستان کی، وہ ہوتی ہی نہیں ہے، مولوی کرا دیتا ہے، اور مولوی کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوچھے بیٹھ کر کسی آپ کے سلیقہ، تو دراصل ہمارے ہاں سائل کو بھی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے وہ سوال کرے۔ حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، ہم بستری کرنے کے بعد طلاق نہیں ہوتی، شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی، نشے میں طلاق نہیں ہوتی، جادو ٹونے سے طلاق نہیں ہوتی، اور مجبوری کی حالت میں بھی اگر کسی کو زور زبردستی کروائی جائے تو یہ طلاق وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ لیکن ان تمام چیزوں تک، ان کا رزلٹ کے پہنچنے تک گفتگو کرنا آپ سے اور آپ کو وقت دینا یہ بے حد ضروری ہے۔ تو وقت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کاؤنسلنگ فی آپ اگر پے کر دیں گے، افورڈیبل کاؤنسلنگ فی
افورڈیبل. آپ اگر اس کو یہ لفظ ذہن نشین فرما لیجئے کہ افورڈیبل فیس، جو فیس آپ افورڈ کر سکتے ہیں واٹ ایور، وہ آپ چینل کو سپورٹ کر دیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پورا وقت دیں گے اور آپ کے مسئلے میں آپ کو صحیح طور پر رہنمائی بھی فراہم کریں گے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.